شکر خداوند تعالیٰ کریم کا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے یہ خانقاہیں آباد کی اور پھر انہی خانقاہوں سے ہمیں محبت کے درس ملے، ورنہ جو دنیا داری حالات ہیں، انتشار کا جو دور ہے، بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، کہیں نور نہیں، کہیں بشر نہیں، کہیں حاضر نہیں، کہیں ناظر نہیں، کسی کی کوئی نماز اور کسی کی کوئی نماز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارے درمیان آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، پیر سید مقدس حسین شاہ صاحب شرازی، زیب و زینت آستانہ عالیہ منڈیالی شریف، آپ خانپور نہر کے قریب ان کا آستانہ ہے، ادھر سے تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی عاشق مدینہ، عاشق رسول، میری مراد قبلہ بابا جی شبیر حسین قادری صاحب، جنرل کونسلر منصور آباد، وہ تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی خلیفہ مزاج حضور صوفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مزاج ہیں محترم محمد خالد سلطانی صاحب، وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جتنے مہمان تشریف لائے، ہم تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم واہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات ہو رہی تھی انتشار کی، فتنے کا دور، کہیں حاضر کی بحث ہے، کہیں ناظر کی بحث ہے، کہیں نور نہیں، کہیں بشر نہیں، کہیں کسی کی نماز میں اثر نہیں، کوئی فتوے لگا رہا ہے اور اپنے گریبان میں جان کے کوئی نہیں دیکھ رہا، نظر دوسروں پر ہے۔ یہاں پہ مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں: حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیر کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو کبھی بیٹے کا سر باپ کے آگے اور باپ کا بیٹے کے آگے، یہ پردہ ہی ہے جو اللہ نے ایک بندے کا دوسرے سے رکھا ہوا تو نظام چل رہا ہے۔ خانقاہوں کے اس نظام سے ایک سلسلہ چلا جس کی ڈائریکٹ کمانڈ جناب حضور غوث پاک سرکار نے فرمائی۔ اس سلسلے کا نام رکھا سلسلہ غوثیہ قلندری۔ سننے میں یہ نام آپ کو بڑا نیا سا لگا۔ اگر میں کہوں گا سلسلہ قلندری تو لوگ کہیں گے قادری قلندری، تو قادری قلندری طریقت گزری ہے، لیکن غوثیہ قلندری اور قادری قلندری میں ایک واضح فرق ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑا لمبا وقت جائیں گے، جو جاننا چاہے گا اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ حضرت غوث پاک سرکار نے سلسلہ غوثیہ قلندری کی بنیاد رکھی
मेरे मुर्शिद करीम जनाब गौसिया के अंदर से और इस सिलसिले की पहली खिलाफत सुल्तान नवाज के इस सिलसिले का बादशाह मुकर्रर किया, जो मुरायद हुए बादशाह गौसिया कलंदर के नाम से। फिर इस गौसिया कलंदर ने गौस पाक का इतना कि विर्द किया ना कि हाज़रीन मजलिस में बहुत से लोग उसके ऐनी शाहिद हैं। मैंने सुना था कि गौस पाक के दीवाने बहुत हैं, मैंने देखा एक तो है। उसने इतना जिक्र किया गौस पाक गौस पाक गौस पाक, और उसकी मस्ती में वो गुम हो गया। फिर एक वक्त आया कि बारगाह वसीयत से उसको लक़ब अता हुआ शहज़ादा गौसे पाक। पहले खिलाफत मिली, बादशाह गौसिया कलंदर बने, फिर शहज़ादा गौस पाक बने। ये सन 2006 की बात है। बगदाद शरीफ में आस्थाना पे जो उस वक्त मौजूद गद्दी नशीन सजादे नशीन, उनको बातनी तौर पे हज़रत गौसे पाक सरकार का हुक्म हुआ कि पाकिस्तान में हमारा एक शहज़ादा रहता है, उसको यहाँ पे बुलाओ और ये फलां मानते हैं उसकी, उसको दे के ना तो अपने शिजरे में उसका नाम लिख कर उसको दे दो। ये 2006 की बात है। ये आज से पहले मैंने कभी ये बात नहीं की। मेरा दिल चाहा कि अपने सिलसिले का तारुफ जो है ना वो खुद करवाऊं। पहले मैं ना कोई मौलवी ढूंढता होता था कि कोई बंदा आए और हमारे सिलसिले की पहचान करवाए। मैंने 4-5 साल ये देखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी तरीकत है अल्लाह पैंतन गौस पाक की, और जब उनको पैटर्न दिया जाता था तो वो 2 बातें हमद की करते थे, 2 बातें पैंतन की और 2 बातें गौस पाक की करके जो वो मुद्दा खत्म करते थे, तो हमारा जो मुद्दा था वो हल नहीं होता था। इसलिए ये मेरी पहली काविश है, इसमें गलती की गुंजाइश है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कोई ऐसी बात हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा। तो 2006 में मेरे मुर्शिद करीम को हज़रत गौसे पाक सरकार की जनाब से शहज़ादा गौस पाक का लक़ब अता हुआ। उस वक्त इराक में जंग के हालात थे। सरकार को बुलाया गया शाम के बॉर्डर पे। सैयद अहमद ज़फ़र गिलानी उस वक्त के सजादा नशीन थे, और उस वक्त उनकी उम्र 95 साल थी। उस वक्त उन्होंने टोटल उम्र 106 साल पाई है। सैयद अहमद ज़फ़र गिलानी, उन्होंने आलमे मोहब्बत में गिला किया अपने जद से कि सरकार 95 साल मेरी उम्र हुई है, मुझे कभी आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ। फिर नस्ल हम हैं, खून हम हैं, शहजादे हम हैं, ये एक और बंदा है जिसको हम जानते तक नहीं है और आप उसको शहजादा बोल रहे हैं। वो आलमे हैरानी में जो हुज़ूर गौसे पाक सरकार ने इशारे फरमाए थे, उन इशारों से वो सरकार तक पहुंचे, सरकार को दावत दी। सरकार शाम के बॉर्डर पे गए। आप अपने अहले खाना के साथ उन अमानतों के साथ जिनको मैं फर्दन 2-4 चीजों में बयान कर देता हूँ कि एक हुज़ूर गौसे पाक सरकार का ज़ाती प्याला मुबारक जो सरकार खुद इस्तेमाल फरमाते थे। सरकार की जाए नमाज, उसकी जो सजदे वाला हिस्सा था, सरकार का आसा मुबारक का आधा हिस्सा, एक चादर मुबारक थी जो किसी बादशाह ने बारगाह रिसालत में चढ़ाई थी। 100 साल के करीब वहां रही, फिर वहां से आई बारगाह वसीयत में 100 साल के करीब रही,
وہ تقریباً 200 سال پھر وہاں سے چلی تو میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں آ گئی توفتاً، اور کچھ ان کے خفیہ پیغامات وہ واللہ عالم وہ کیا تھے. وہ شام کے بارڈر پہ جب ملاقات ہوئی نا تو سید احمد ظفر گیلانی نے جب میرے مرشد کریم بادشاہ غوثیہ قلندر کو جب دیکھا نا وہ بھی ہوش ہو گیا. کہ لمبا ٹائم وہ ہوش میں نہیں آئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی، کیا وجہ تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ 95 سال میں جو عمر ہوئی ہے مجھے میری جدی نے، آپ وہ جدی کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، کہ ہمارے جدی انہوں نے مجھے زیارت سے نہیں نوازا تھا، اور ایک دفعہ ہی آئے ہیں خواب میں تو مجھے آپ کا بتا کے گئے. اور جب میں نے آپ کو دیکھا اس وقت میں نے زیارت کی عالم خواب میں، آپ کو دیکھتے ہی میں نے دوسری دفعہ زیارت کی ان کی عالم ظاہر میں، تو میں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا. اور میں کہنے بھی مجبور ہوں کہ آپ عکس جمال غوث الورا ہیں، سرکار نے آپ کو صحیح چنا ہے. مجھے حکم ہوا تھا کہ میں اپنے شجرے میں آپ کا نام لکھ کر آپ کو دے دوں، میں لکھ کر لے آیا ہوں. اتفاق ایسا کہ ان کی طرف سے جو اولاد نرینہ ہوتی ہے وہ چلی نہیں. سید احمد ظفر گیلانی حضرت عبدالعزیز سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، تو نرینہ جو اولاد ہوتی تھی وہ آگے گدی پہ بیٹھتی تھی، یہاں پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہوا. ان کی آگے بچوں والی اولاد ایک بیٹی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دنیا سے پردہ پوش ہوئے. اب وہ گدی جو ہے وہ سید منصور علی شاہ کے پاس ہے، سید عبد الرحمن نے وہ ان کے کزن ہیں. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ انہی محبت کے سلسلوں سے ایک سلسلہ یہ چلا جس کا نام رکھا غوثیہ قلندری. یہاں سے ہمیں اتنی کی محبت ملی ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے. سراپا محبت، عالم محبت. میں آج پہلی دفعہ اوپن ایئر میں دعوت دوں گا سب کو جو اس سلسلے کی چھاؤں میں آنا چاہے گا، اس کے لیے در کے بھی، گھر کے بھی، دل کے بھی دروازے کھلے ہوئے. اس ذکر میں ایک خاص بات ہوئی، ہمیں ایک نعرہ ملا، ایک پہچان ملی. جیسے کہ ہر سلسلے کی ایک مخصوص پہچان ہوتی ہے، ذکر پاک کا مخصوص انداز ہوتا ہے، ہمیں بھی یہاں سے ایک انداز ملا. اللہ پنجتن غوث پاک. ہمارے سلسلے کی تمام جو ذکر اذکار کی روح ہے نا وہ اللہ پنجتن غوث پاک ہے. میں چاہوں گا کہ ایک ایک دو دفعہ اپنے سلسلے کے 2-4 جو ذکر ہیں وہ ریپیٹ کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں. اس کے بعد لنگر ہوگا، پھر محفل سماع شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تم جس طرح سے میرا ذکر کرو گے زمین پر، میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر ویسے کروں گا. اگر تم اکیلے میرا ذکر کرو گے تو میں بھی اکیلا تمہارا ذکر کروں گا. اگر تم مجمع لگا کے میرا ذکر کرو گے میں فرشتوں کی محفل سجا کے تمہارا ذکر کروں گا. تو مل کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
کسی شاعر نے کہا ہے نا، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے۔ تو مل کے درود کے الفاظ میں نبی کا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ محفل لگی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اچانک ذکر پاک کی محفل میں سرکار فرمانے لگے کہ کیا میں آپ کو وہ الفاظ نہ بتاؤں جن الفاظ سے اللہ پاک اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں، جن الفاظ میں اللہ پاک اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے۔ تو سنیں مل کے محبت سے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پنجتن غوث پاک، 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 اللہ پنجتن غوث پاک۔ دنیا کا کوئی بھی سلسلہ ہے نا، وہ جا کے ملتا حضور غوث پاک سے۔ ذکر کا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی انداز ہو، سرکار کے ذکر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے، وہ ایک جامع طریقہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو مل کے ذکر کریں گے حضور غوث پاک کا۔ حضور سردار سلطان بادشاہ کل اولیاء ولی اللہ سیدنا الشیخ عبدالقادر محی الدین گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیرانے پیر پیرانے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر 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 غوث پاک 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 غوث پاک۔ ہمارے اس سلسلے کا جو نعرہ اللہ پنجتن غوث پاک، اس کی طریقت یا اللہ یا محمد، یہ سنیں ذرا، میں نے آج تک کسی سلسلے میں ایسی جامع طریقت نہیں دیکھی۔ کسی نے کتاب کا پکڑا ہوا ہے، کسی نے سنت کا پکڑا ہوا ہے، اور کسی نے کوئی ایک چیز پرومیننٹ ہے
لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہے ان کے بغیر. فرماتے ہیں یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول 5 تن 4 یار 12 امام 14 معصوم غوث پاک غوث پاک غوث پاک. نکالنے کس کو نکالتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ گزارا ہے کسی ایک کے بغیر ہم چاہتے ہیں نکال سکتے تو ہم پہ احسان ہے. اس زمانے میں دنیا سے وہ سفر کر چکے ہیں تو فطرتاً ہم ایسے لوگ ہیں کہ مائی باپ گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتے, جب چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ تھے اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ تو ہم نے بھی ایسی دوستانہ انداز اپنایا ہوا تھا, اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو تب پتہ چلا اور پھر پتہ چلا کہ کس کے ساتھ اٹھتے تھے کس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کس طرح کا پیار انہوں نے شامل کیا. اللہ پاک جس طرح میری دعا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دنیا میں شفقت کا سایہ نصیب کیا, اللہ پاک نے غوث پاک کا ذکر عطا کیا, اللہ پاک نے غوث پاک کا جھنڈا عطا کیا, اور آج اس کی سیٹ سجاتے ہوئے ہم یہاں بھی موجود ہیں. تو روزے عشر میں بھی ان کا ساتھ چاہوں گا, اس جھنڈے کی امان چاہوں گا, اور آپس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو تفرقہ بازی ہے یہ اللہ پاک غوث پاک کے ذکر کی برکت سے ہمارے آپس کے جو دلوں کے بغض اناد ہیں تفرقے ہیں اللہ پاک ختم فرمائے. علم ایک ہی ہے, جھنڈا ایک ہی ہے, نام اس کے ہزاروں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھ کی توفیق دے, وہ جو ایک ہے نا ہمیں اس ایک میں سب کو ایک کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی سب دوست لنگر کریں گے, لنگر کے بعد محفل سماع ہوگی, پھر ساتھ و سام ہوگا, پھر دعا ہوگی. لائنیں بنا لو بھائی, اتنے لائنیں سکھے گا. پٹگل وچ نوکر تھا مرشد دا پایا ہے, پٹگل وچ نوکر تھا مرشد دا. سونا ہے میرا عبد القادر سونا ہے, نہیں اودے جایا کوئی ہونا ہے, نہیں اودے جایا کوئی ہونا ہے. اودے درد ٹکڑے کھا کے, اودے درد ٹکڑے کھا کے کتا شیراں نوں ماردا, کتا شیراں نوں ماردا. میرا غوث اعظم میرا پیا ڈبے بیڑے تاردا, میرا غوث اعظم میرا پیا ڈبے بیڑے تاردا. سارے شعر چھوڑ کر آخری شعر نظر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کو ملوز خاطر رکھنے میں جو وقت کا شیڈول بتایا گیا ہے اس میں نام گنجائش نہیں ہے, بس آخری شعر نظر کر رہا ہوں. میرے میرا کرم کمایا ہے, جس پہ کرم ہے ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان. اب کہنے کی بات نہیں ہے, جس پر کرم ہے میرے غوث البلا کا, کوئی مانے نہ مانے کوئی جانے نہ جانے, خدا کی عزت کی قسم ہر بندے پر میرے غوث کا کرم ہے, جس پر ہے ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان اللہ. بس آخری شعر نظر کر رہا ہوں اور دعاؤں سے مستفیض ہوں گا کہ میرے میرا کرم کمایا ہے, میرے میرا کرم کمایا ہے, خوشنود نو گل نال لایا ہے. میرے میرا کرم کمایا ہے, خوشنود نو گل نال لایا ہے. تو میرا ستا نصیب جگایا ہے, میرا ستا نصیب جگایا ہے. میں سا کدوں کم کاردا, میں سا کدوں کسے کم کاردا. میرا غوث اعظم میرا پیا ڈبے بیڑے تاردا, جیڑا میرا میرا کردا,
جیڑا میرا میرا کردا او کسے میدان نہیں ہاردا. آئیے دعوت محبت دے رہا ہوں بڑی ہی محبت کے ساتھ جناب محترم المقام کریمہ کا غلام جناب قبلہ بابا نور صفی قلندر المعروف صوفی محمد اکرام صاحب زیدہ شرف ہو ملتمس آئیں اور اپنی محبتوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو مقدر فرمائیں. تو ایک بار مل کے نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. مل کے نعرہ کوئی لب خاموش نہیں چاہیے. مل کے نعرہ اللہ بنتن غوث پاک اللہ بنتن غوث پاک اللہ بنتن غوث پاک اللہ بنتن غوث پاک. سٹینڈ دوسرا نہ لے لینا. چلو پوری ہو جائے. اٹھو ویسے ہی رات چھوٹا میں سٹینڈ کی ہے تو دیو جوڑ نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی حسنین دے نالے کا جوڑ نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی حسنین دے نالے کا نلائق ہی پاس ہے گورا ہوں نلائق کیوں پاس ہے بلا کیوں تو ہاتھ نہیں پوری ہے نلائق لیکن ہاتھ نہیں پوری بھائی ہے نلائق نان دے بڑا اپنا پیکٹ رکھ دیتے چمچ بھی لینا